الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ پوائنٹ نمبر 1 سورہ نام آیت نمبر 111 آیت نمبر 111 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دے اور مردے بھی ان سے اٹھ کر باتیں کرنے لگے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دیں، ان کی ڈیمانڈ پوری کر لیں، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کی اکثریت جاہل ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مشرکین کے حوالے سے بتا دیا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، یہ بالکل ہی ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کی جتنی بھی فرمائشیں پوری کر لیں، ان کی ڈیمانڈ پوری کر لیں، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ مشرکین کی ضد اور ان کی انا پرستی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی ضد اور انا پرستی سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کو ٹکرانا یہ تکبر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت میں وہ شخص داخل ہرگز نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ صحابہ نے کہا تو یا رسول اللہ ایک آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہو، تو فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، کہ حق کو ٹکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، تو حق کو ٹکرانا یہ عین تکبر ہے۔ ہم اس تکبر سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس قسم کے تکبر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پوائنٹ نمبر 2 اکثریت قابل اتباع نہیں۔ سورہ نام آیت نمبر 116 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پیغمبر اگر آپ اکثر ان لوگوں کی اتباع کریں گے جو زمین میں ہیں، یعنی زمین میں اکثر لوگوں کی اتباع کرنے لگیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راہ سے گمراہ کر دیں گے، آپ کو دور کر دیں گے اللہ کے راہ سے، آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ تو اکثریت جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ اور اسی طرح ایک اور مقام میں سورہ صاد غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں ان میں سے تھوڑے لوگ ہیں۔ تو ہمیشہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اصول نہیں ہے کہ جہاں اکثریت ہے تو وہی حق ہے، یہ اکثریت کا زیادہ ہونا اور حق پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 احکام عشرہ 10 وصیتیں۔ سورہ نام آیت نمبر 150 تھا 153۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ پیغمبر آؤ میں تم پر تلاوت کرتا ہوں وہ چیز ہے جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ نمبر 1 اپنے رب کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نمبر 3 اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ فرمایا نمبر 4 بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، آپ ایسے جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ نمبر 6 یتیم کے مال کے قریب بری نیت سے مت جاؤ۔ نمبر 7 ناپ تول کو پورا کرو۔ نمبر 8 اور جب تم بات کرو تو انصاف والی بات کرو۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ سے کیے وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 10 فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا یہ میرا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی اتباع کرو، راستوں کی پیروی نہیں کرنا۔ فرمایا راستے کی پیروی کرو، یہ راستہ بالکل سیدھا ہے، اس کی پیروی کرنا، راستوں کی پیروی نہیں کرنا۔ تو پتہ چلا ایک ہی راستہ وہ حق ہے اور راستے جو ہے وہ حق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی جو گمراہی کے راستے ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پوائنٹ نمبر 4 قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور کے بعد ایمان لانا بے سود ہے، فائدہ مند نہیں ہوگا۔ سورہ نام آیت نمبر 158 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یأتی ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، فرمایا کہ جس دن آپ کا رب آئے گا تو اس دن
کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا اگر وہ اس سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں جب نمودار ہوگی تو کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا۔ نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دجال کا آنا، نمبر 3 زمین سے جانور کا نکلنا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ فرمایا کہ جب یہ 3 علامتیں ظاہر ہوں گی تو اس کے بعد کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو ہمیں آج ہی اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیے، اپنے ایمان کے لیول کو بہتر بنانا چاہیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور قرب قیامت جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گے ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ آج دیکھ کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنے ایمان کو چیک نہیں کرتے، پھرکتے نہیں، اپنے ایمان کے لیول کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی ملنے والی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس دن کو بھول چکے ہیں جو بہت بھاری بھرکم دن ہے، قیامت کا دن۔ تو ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو قیامت سے پہلے قیامت کے نشانیوں کے ظہور سے پہلے اپنے ایمان کے لیول کو بہتر بنانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، 1 نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر۔ سورہ نام آیت نمبر 160۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو ہم 10 گنا میں تبدیل کریں گے اور 10 گنا سے اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک لے کر جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ فرمایا لیکن جو برائی کرے گا برائی کا بدلہ ایک ہی ہوگا، ایک ہی، ایسا نہیں کہ برائی بندہ ایک کرے اور 10 گنا اس میں اضافہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایک نیکی 10 گنا تک اضافہ، پھر 10 گنا سے بھی جس کو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو دیکھ کر، اس کی صدق کی نیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو 700 تک بڑھا دے، لیکن برائی کا بدلہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمان ہونے کی اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، امتوں اور پیغمبروں سے سوال۔ سورہ اعراف آیت نمبر 6 تا اور 7۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں، اور ہم ضرور پوچھیں گے ان سے رسولوں کے بارے میں بھی۔ تو فرمایا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، ان کے پیغمبروں کو، اور کہے گا فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، ہاں اللہ تعالیٰ امتوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ امتوں کو پکار کر کہے گا کہ تم نے اپنے پیغمبر کو، رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم یجمع اللہ رسولہ فیقول ماذا اجبتم، اس دن اللہ تعالیٰ روز قیامت رسولوں کو جمع کرے گا اور رسولوں سے یہ سوال کرے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم پہلے رسولوں پر کیا ایمان لائے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح دیگر پیغمبروں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ ہمیں آج ہی اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر ایمان لائیں۔ ایمان ایسا ہو کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم عزت کریں، قدر کریں، ان پر ہم ایمان لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی وہ سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد یوم القیامہ ولا فخرہ، فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور اس بات پر میں فخر نہیں کرتا۔ تو ہمیں رسولوں پر ایمان لانا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اور ورنہ ایسا نہ ہوا کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء گواہی دیں گے ہمارے خلاف۔ سورہ یاسین کے اندر آیت موجود ہے، اور ہمارے خلاف جو ہے زمین گواہی دے گی، سورہ زلزال کے اندر آیت موجود ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہے گواہی دے گی، سورہ بقرہ کے اندر آیت موجود ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک جہنم کے دروغے کے سامنے انسان خود اپنی زبان سے
مان جائے گا کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے. سورہ زمر اور سورہ ملک کے اندر موجود ہے. تو کل قیامت کے دن ہم جہنم کے دروازے کے سامنے خود ہی اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. آج ہی ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے جہنم کی پناہ مانگنی چاہیے, جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا ہم قرب حاصل کریں. اللہ رب العالمین کے ہاں ہم استغفار کریں اور توبہ طائب ہو. پوائنٹ نمبر 7, ابلیس کا حملہ چاروں طرف سے. سورہ اعراف آیت نمبر 16 سے 17. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا, ابلیس نے, قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم الى صراطک المستقیم, کہا کہ جس سبب سے تو نے مجھے گمراہ کیا نا, اس وجہ سے میں تیرے نیک بندوں کے راستوں میں گھات لگا کر بیٹھوں گا. میں ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا, بائیں طرف سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, ان کے آگے سے بھی آؤں گا, ہر طرف سے آ کر حملہ آور ہوں گا. یہ شیطان نے دعویٰ کیا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اور دوسری تمام آفات سے, تمام اطراف سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح اور شام یہ کلمات پڑھا کرتے تھے اور کبھی ان میں ناغہ نہیں کرتے تھے. وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اللہم احفظنی من بین ایدی ومن خلفی وان یمینی وان شمالی ومن فوقی, اللہم انی اعوذ بک ان اغتال من تحتی. اے اللہ میں تجھ سے درگزری کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ تو میری حفاظت فرما, میرے دائیں طرف سے بھی, میرے بائیں طرف سے بھی, میرے آگے سے بھی, میرے پیچھے سے بھی. اے اللہ میں اچھی سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے کچل دیا جاؤں. اور تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے, ہم بھی اس دعا کو یاد کریں اور شیطان سے, باقی آفات سے ہم جو ہے اللہ کی پناہ مانگیں. اور اس دوران جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے, لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, تو اس دعا کو پڑھیں. کسی بھی طرف سے کوئی کسی قسم کی بیماری آنے سے ہم اپنے آپ کو ان دعا کے ذریعے محفوظ کر سکتے ہیں. اور یہ دعا مسند احمد اور ابو داود کے اندر موجود ہے. پوائنٹ نمبر 8, بنی آدم سے 4 بار خطاب. سورہ اعراف آیت نمبر 35, سورہ اعراف آیت نمبر 31, سورہ اعراف آیت نمبر 27, سورہ اعراف آیت نمبر 26. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے آسمان سے, اور وہ تمہارے لیے یواری سوآتکم وریشا. اس کے 2 اسباب ہیں. نمبر 1 وہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے گا, نمبر 2 وہ تمہارے لیے زینت ہے. آسمان سے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے, پھر اس بارش کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ہے نا کاشتکاری ہوتی ہے, اور اس بارش کے ذریعے جو ہے نا کپاس اگتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ کپڑے وغیرہ بنتے ہیں. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. فرمائے بنی آدم تمہیں شیطان ہرگز فتنے میں مبتلا نہ کرے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تاکہ ان کے لباس کو وہ اتار دے. نمبر 3 فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. فرمایا کہ بنی آدم ہر مسجد میں اپنی زینت کو پکڑ کر رکھو. نمبر 4 فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا يحزنون. فرمایا بنی آدم تمہارے پاس ضرور رسول آئیں گے, تم میں سے آئیں گے, اور وہ تم پر میری آیتوں کی تلاوت کریں گے. پر جو شخص ڈر گیا, اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا دیا, قیامت کے دن نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہو گئے. یہ 4 خطاب اللہ رب العالمین نے بنی آدم سے کیے ہیں سورہ اعراف کے اندر. ان 4 خطاب سے ہمیں کچھ باتوں کی ہمیں کچھ نصیحت حاصل ہوتا ہے. نمبر 1 لباس کا مقصد ستر پوشی اور زینت ہے. اس کے علاوہ دوسری سردی گرمی اور چوٹ وغیرہ سے بچانے کا بھی باعث بنتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اس نے تمہارے لیے کچھ قمیص بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے, اور کچھ قمیص جو تمہیں تمہاری لڑائی میں بچاتی ہے. تو اسی طرح لباس موسم کے مطابق پہننا کوئی حرج نہیں ہے, بشرط کہ ستر پوشی ہو اور اسلامی لباس ہو. تو فرمایا کہ یا نمبر 2 یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم ہر مسجد میں اپنے زینت کو اپنے پاس رکھو. تو اب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں خواتین ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی, تو اس پر یہ آیت کریمہ
نازل ہوئی ہے۔ طواف اور نماز میں پردے کی چیزوں کو چھپانا ضروری ہے۔ مرد کے لیے کمر سے گھٹنوں تک اور نماز میں اس کے ساتھ کندھے پر بھی کچھ لباس کا ہونا ضروری ہے، اور عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھوں کے سوا سارا بدن چھپانا ضروری ہے۔ باریک کپڑا جس سے بدن اور بال نظر آئیں تو یہ لباس عورت کے لیے معتبر نہیں ہوگا۔ نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی آدم میں تمہاری طرف ضرور رسول بھیجوں گا، تم پر میری آیتیں پڑھیں گے۔ تو ہمیں رسولوں کی اتباع کرنی چاہیے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 9 میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، سورہ اعراف آیت نمبر 44 تا 50 فرمایا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربكم حقا قالوا نعم قال فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ فرمایا روز قیامت جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، کہیں گے جہنمیوں ہم نے تو ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو تو ہم نے پا لیا، کیا تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کو تم نے سچا پا لیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں، تو پھر اعلان ہوگا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ تو یہ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ نمبر 10 5 قوموں کے قصے اور عذاب الہی، آیت نمبر 59 تھا آیت نمبر 100۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین نے قوم نوح کا تذکرہ کیا اور فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف اور توحید الہی کی طرف بلایا، لیکن قوم نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے انہی لوگوں کو نجات دی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے، اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر چلے گئے تھے، اور اس کے علاوہ جو بے ایمان لوگ تھے ہم نے ان کو غرق کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ نمبر 2 وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے بھی ان کو یہی دعوت دی کہ میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک کو چھوڑ دو، توحید الہی کی دعوت دی، لیکن قوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین کا قوم پر عذاب آیا۔ فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، فرمایا البتہ قوم عاد کو تو ہم نے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، فرمایا ہم نے تیز ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 راتیں 8 دن تک ہم نے تیز ہوا چلائیں اور ہواؤں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ اسی سے تباہ و برباد ہو گئے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے نام و نشان مٹا دیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تیسرے پیغمبر کا ذکر، فرمایا کہ ہم نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس صالح علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دی لیکن قوم نے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ہم نے ان پر زلزلہ نازل کیا اور اس زلزلے کی وجہ سے ان کے دل کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں اونڈے منہ مردار پڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے چھوٹے پیغمبر کا ذکر فرمایا لوط علیہ السلام کا، فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کر رہے ہو میرے قوم کہ تم سے پہلے اس جہان میں کسی نے ایسی بے حیائی نہیں کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے بدفعلی کے اندر مبتلا تھی، ان کو بڑا سمجھایا لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے مقام پر فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، فرمایا کہ ہم نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اس فرشتے نے قوم لوط کو اس کی بستی کو اٹھا کر آسمانوں کو اونچائیوں تک اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے بعد اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش نازل کر دی، تو یہ قوم لوط پر عذاب آیا جو بدفعلی کے اندر مبتلا تھے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مَن وَجَدْتُمُوهُ عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول، تم جس شخص کو بھی دیکھو وہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہے، بدفعلی کر رہا ہے، تو فاعل مفعول دونوں کو قتل کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس گندے فعل سے محفوظ رکھے، ہمارے اولادوں کو بھی محفوظ رکھے، امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ نمبر 4 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم شعیب کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا
جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے. شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو منع فرمایا اس کام سے. فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, لوگوں کے مالوں میں کمی نہیں کیا کرو, ناپ تول پورا کیا کرو. لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ رب العالمین نے زلزلے کا عذاب نازل فرمایا. تو جس قوم میں ترازو میں میزان میں کمی ہوتی ہے, بےایمانیاں ہوتی ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جو قوم, اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آتا ہے, اس قوم پر زلزلے آتے ہیں, اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو یہ تھا خلاصہ قرآن جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری قوم کو, امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کبھی اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم پر عذاب نازل نہ کرے اور اللہ رب العالمین کہ ہم رضا کو حاصل کرنے والے بن جائیں. وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.